سنو اے چاند سی لڑکی، تمہاری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ تمہیں اپنے رب پہ یقین نہیں، کیونکہ تم نے اللہ سے بہت ہی معمولی سی چیز مانگی ہے، اور اللہ نے تو تمہارے لیے بہت ہی خوبصورت لکھا ہے۔ سنو اے معصوم لڑکی، وہ رب تمہیں ہر لمحہ دیکھتا ہے جب تم تکلیف میں ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے سکون مانگتی ہو، اور جب تم سجدے میں سر رکھی اسے بنا سانس لیے پکارتی ہو۔ پھر وہ کیسے تمہاری دعاؤں کو ادھورا چھوڑ سکتا ہے، جبکہ وہ تمہارے تڑپتے دل سے واقف ہے؟ اس رب کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ایسا کیا ہے جو وہ کر نہیں سکتا؟ وہ چاہے تو تمہیں وہ سب دے دے جس کی تم خواہش کرتی ہو۔ اسے ہر چیز کا علم ہے، وہ جانتا ہے کون کس کے قابل ہے اور کون کس کے لیے بنا ہے۔ تم اس سے ایک معمولی سی پتھر کے لیے ضد کرتی ہو اور وہ تمہارے لیے ہیرا تیار کیے بیٹھا ہے۔ تم اس سے ایک ستارہ مانگتی ہو اور اس رب نے تمہارے لیے خوبصورت چاند لکھا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے وہ رب تمہیں سنتا نہیں، جو تم مانگ رہی ہو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ وہ رب ہی ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ تو کیوں اپنے رب سے مایوس ہو گئی ہو؟ اے معصوم لڑکی، وہ رب تو سجدوں میں مانگی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ تمہارا رب تو ویسا ہی ہے جیسا تمہارا گمان ہے۔ تم یقین تو رکھو اس کی بادشاہت پہ، وہ کسی کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ وہ کن کہتا ہے تو حقیقت بھی بدل جاتی ہے۔ تمہارا نصیب کیا چیز ہے، تم صبر تو رکھو۔ اگر تکلیفوں سے نہیں گزرو گی تو اپنے رب کی تلاش میں کیسے نکلو گی؟ اگر زندگی میں سکون ہی سکون رہا تو اللہ کے سجدوں میں سکون کیسے ڈھونڈو گی؟ اگر سب حاصل کر لیا تو لا حاصل کی تلاش میں اللہ تک کیسے پہنچو گی؟ اگر آنکھیں نم نہ ہوں گی تو اللہ کے سامنے رونا کیسے سیکھو گی؟ اگر درد سے نہیں گزرو گی تو اللہ کی محبت کو محسوس کیسے کرو گی؟ اگر دل نہ ٹوٹے گا تو اپنے ٹوٹے دل میں اپنے رب کو کیسے دیکھو گی؟ اگر سجدوں کی عادت نہ ہوئی تو تہجد تک کیسے پہنچو گی؟ کچھ تکلیفیں تو صرف اللہ سے ملوانے کے لیے آتی ہیں، کچھ درد تو صرف اللہ کی محبت کا احساس کروانے آتی ہے۔ دل ٹوٹنا اور جوڑنا سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ ناممکن چیز کو بھی وہ رب ممکن بنا سکتا ہے، لیکن جو سب مل جائے تو رب کیسے ملے گا؟ جو ہر خواہش پوری ہو جائے تو اللہ کے سامنے مانگنے کی طرف کیسے ملے گی؟ بس وہ رب ہی ہے جو بندے کو توڑ کر اپنے قریب کر لیتا ہے۔ سب بے خبر ہو مگر اللہ تو جانتا ہے نا۔ جب تم سانس لیے بغیر اپنے رب کا نام بار بار دہراتے ہو، جب تم ہچکی پر یہی کہتے ہو اللہ پاک آپ کہاں ہیں، جب تم کہتے ہو میں تھک گیا ہوں میرے اللہ، میری مدد کرے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، جب تم اپنے ٹوٹے دل کی تکلیف اپنے رب کے سامنے رکھتے ہوئے اسے اپنی کہانی سناتی ہو، وہ لمحہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جب انسان اور اللہ کے درمیان ذرا برابر بھی فاصلہ نہیں رہتا، بس پھر اللہ اپنے بکھرے ہوئے بندے کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور اسے اس کی تمام تکلیفوں سمیت اپنے آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ تب اللہ اپنے بندے کو سکھاتا ہے کہ وہ کوئی بھی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ بات صرف اتنی ہے وہ ہر چیز بہتر صورت میں عطا کرتا ہے، ہر حال میں صبر کرنا سکھاتا ہے۔ پھر ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب وہ کن کہتا ہے دنیا کی ساری طاقتیں ایک ہو کر اس کے فیکون کی تسبیح کرتی ہیں، اور پھر وہ رب جو چاہتا ہے ہر حال میں ہو کر رہتا ہے، اس صبر کے داستان کو کبھی ادھورا نہیں چھوڑتا۔ جو تکلیف دنیا نہیں سمجھ سکتی وہ اللہ ایک سجدے میں سمجھ جاتا ہے۔ تہجد میں مانگی دعائیں اللہ سے اس کی کن کی سفارش کرواتی ہے۔ آدھی رات میں کیے گئے سجدے اللہ سے خاموش دعاؤں کی قبولیت کا یقین دلاتے ہیں۔ تہجد اللہ کی محبت حاصل کرنے والا اور اللہ سے محبت کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ کرنا اور آنسوؤں کی روانی سے اپنی دعائیں اللہ کو بتانا بہت پسند ہے۔
اس وقت میں مانگی دعائیں بندے کی تقدیر بدل دیتی ہے، ناممکن کو ممکن کی راہ دکھا دیتی ہے۔ تہجد کی راہ میں چلنے والا مسافر کبھی منزل کو حاصل کیے بنا واپس نہیں لوٹایا جاتا۔ تہجد وہ لاڈلی عبادت ہے جو اللہ سے اپنی بات منوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد بندے کو اللہ کی محبت کا احساس کرواتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب رب اپنے ٹوٹے ہوئے بندے کو سکون کی دنیا میں لاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کب کون سی بات اس کے بندے کے لیے تکلیف کی وجہ بنتی ہے۔ وہ بے حد چاہتا ہے تمہیں، اسے پتا ہے تمہاری آزمائش لمبی ہو گئی ہے۔ وہ جانتا ہے دعا کرتے کرتے تمہیں ایک عرصہ ہوا ہے۔ اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب تمہارے رب کا انکار تو نہیں ہے نا۔ اسے پسند ہے تمہاری شدت سے مانگنا، اسے محبت ہے تمہارا بار بار مانگتی رہنا۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہو، وہ ہر کسی کو نہیں چنتا اپنی محبت کے لیے، وہ یہ شرف ہر کسی کو نہیں بخشتا، بس کچھ لوگوں کا صبر اسے پسند آ جاتا ہے۔ وہ پھر ٹوٹے دلوں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اسے بس تمہارے سجدے پسند آ جاتی ہیں۔ جب اس نے تمہارے ٹوٹے دل کو خود کے لیے خاص کیا ہے، تمہاری دعاؤں کو بھی خود کے لیے چن رکھا ہے۔ وہ دیر کر رہا ہے مگر انکار نہیں، وہ بہتر کو بہترین بنا رہا ہے۔ وہ تمہارے صبر کو ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہیں تھام لے گا۔ بعض اوقات جی چاہتا ہے میرا رب میری ساری دعاؤں کا جواب دے، اور وہ رب میرا ہاتھ تھام کر مجھے دلاسا دے، وہ مجھے بتائے کہ وہ میری ہر مایوسی کی امید میں بدل دے گا۔ وہ مجھے بتائے کہ میرے سجدوں میں کی گئی سرگوشیوں سے وہ ناواقف نہیں ہے۔ وہ رب مجھے بتائے کہ مجھے میری طاقت سے زیادہ نہیں آزمایا جائے گا۔ وہ رب مجھے بتائے کہ وہ میرا بار بار تھکتے ہوئے آسمان کو دیکھنا اور اپنے رب کو پکارنا دیکھ رہا ہے۔ وہ رب مجھے بتائے کہ وہ میری ساری ادھوری دعاؤں کو خود کے پاس سنبھال رہا ہے۔ وہ میری ہر خاموش آہ کو بڑی غور سے دیکھ رہا ہے۔ جب میں سکون کی تلاش میں اس کے سامنے سجدہ کر رہی تھی، میں جانتی ہوں میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ میری ہر دعا کو سن رہا ہے، میرے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ تو میرا رب ہے جو مجھے ہر شخص سے زیادہ محبت کرتا ہے، میری ہر بات کو بنا کہے بھی سمجھ لیتا ہے۔ میرا تھک کر صرف اسے دیکھنا ہی کافی ہے۔ وہ میرے دل میں اپنی محبت کا سکون ڈال دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں میرا رب میری بہت قریب ہے۔ وہ میری ہر مایوسی کو ایک دن ختم کر دے گا اور مجھے امید کی نئی راہ دکھائے گا۔